الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورۃ بنی اسرائیل، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، 111 آیات پر مشتمل اور 12 رکوعات ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل پر رکھا گیا، اس کے اندر چونکہ بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جن میں جیسا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، تو اس قسم کی آیات سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں موضوع بحث قوم بنی اسرائیل نہیں ہے، لیکن دیگر صورتوں کی طرح محض علامت کے طور پر اس کا نام بھی بنی اسرائیل پر رکھا گیا۔ جیسے اسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسی طرح اسے سورہ اسراء بھی کہہ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق فرمایا کرتے تھے، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4708۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں، یعنی بہت پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور جیسے انسان اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو گویا یہ صورتیں میری حفاظت میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 24442، جامع ترمذی میں 2920 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کر کے رات کو سویا کرتے تھے۔ اگرچہ دیگر روایات بھی ہیں جن میں سورہ ملک وغیرہ کا ذکر ہے، اس حوالے سے اگرچہ روایت میں کچھ کلام ہے، لیکن یہ روایت انشاءاللہ صحیح ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان پاک ہے، الذی جو، اسری رات کو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے کچھ حصہ میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی جو کہ، بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم اسے دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت عطا کی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالی نے جن کلمات کے ساتھ کیا وہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ سبحان جو ہے یہ عربی زبان میں سبح یسبح کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ایسا کیا۔ بہت زیادہ پاکیزہ کا مطلب ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے وہ ذات بالکل پاک ہے۔
اچھا، یہاں یہ بات سمجھیے کہ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر بری صفت سے، ہر بری خصلت سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے۔ اس تمہید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے کوئی ایسا واقعہ بیان ہونے والا ہے کہ جو انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑے محتاط کلمات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اسرا جو ہے، اسرا اور سرا یہ دونوں فعل لازم ہیں، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے وہ رات کو چلا۔ اسرا ہو یا سرا ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ رات کو چلا۔ گرامر میں آپ پڑھتے ہیں کہ حرف با اس کے کئی معانی ہیں، کم و بیش 10 معانی اس کے بیان کیے جاتے ہیں عربی گرامر میں۔ ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ الباء للتعدیہ، با جو ہے یہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتی ہے۔ تو جیسے اسرا کا مطلب رات کو چلا ہے، لیکن با کے آنے کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ رات کو لے گیا، اس نے رات کو چلایا۔ تو یہ با آگے آپ کو اسرا کے آگے نظر آ رہی ہے، اسرا بعبدہ، عبد کے شروع میں جو با آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے الباء للتعدیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ رات کو لے گیا۔ آگے ہے بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اس کے اندر اللہ تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، محبت اور گہرے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ پیار اور محبت کے ساتھ ہی کلمات ادا کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ پیغمبر بھی ہیں، آپ با اخلاق بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، دیگر کئی صفات آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ قریبی لفظ کیا بولا؟ عبد۔ اور عبد بندے کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس کے ساتھ عبد اور معبود، عبد بندہ، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معبود اللہ تبارک و تعالی۔ تو عبد اور معبود کے درمیانی جو رشتہ ہے اس کا بھی اس کے اندر اظہار ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے طریق الہجرتین، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ تمام مخلوق میں کامل ترین وہ آدمی ہے جو اللہ تعالی کی عبودیت میں سب سے کامل ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں عباد الرحمن جتنے بھی ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ تعالی کی بندگی کر سکا ہے تو وہ بلا مبالغہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ صفت عبدیت کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مرتبے سے جس پر اللہ نے فائز کیا ہے اس سے معزول کر کے دوسری صفات جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے سروپا دلائل پیش کر کے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، بلکہ نور ہیں۔ جبکہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو مسند احمد 12558 نمبر پر موجود ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ اللہ کی قسم ہے، اے لوگو
میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مرتبے سے بلند کر دو جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے. تو در حقیقت یہ نبی علیہ السلام کو نور کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھا کر یہ کلمات کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نیت غلط ہے، وہ در حقیقت آپ کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، جو مقام اللہ نے دیا اس سے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ممانعت موجود ہے. اور جو کمی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھ لیں. آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 3445 نمبر، آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا انما انا عبد، یقیناً یہ بات حتمی ہے کہ میں بندہ ہوں. تو مجھے کیا کہا کہو؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے یہ، ورسول، اور اس کا رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے بے شمار دلائل ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا. سورۃ الجن آیت نمبر 19 میں کیا کہا؟ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، عبداللہ کا لفظ یہاں بولا گیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں بھی گزر چکا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. لہذا اس موقع پر بہت زیادہ افراط و تفرید کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب دیا ہے ہم اس کے قائل ہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص جائز ہے اور نہ بہت زیادہ آپ کو بڑھا کر بیان کرنا جائز ہے. جو رتبہ اللہ نے دیا ہے اس رتبے کے اوپر ہر چیز کو فائز کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اسرا بعبدہ لیلا، اسرا کی وضاحت میں ہم نے پڑھا سرا اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے وہ رات کو چلا، اور با کے آنے کی وجہ سے مطلب کیا ہو گیا؟ وہ رات کو لے گیا. تو اب رات والا ترجمہ اس کے اندر ہی موجود تھا، پھر آگے لیلن لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لیلن کا لفظ جو ہے یہ ناکرہ ہے، اور اس کے اوپر جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے اس تنوین کو تنوین تنکیر، تقلیل، تحقیر، اس پر اس کو محمول کیا جائے گا، یا پھر یہاں بعض والا ترجمہ آ جائے گا. جیسا کہ دیگر جو الفاظ ہیں وہ بعض کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں بعض کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی بعض اگر کریں تو یعنی رات کا بعض حصہ. اور اگر اس کو تنوین، جیسا کہ مفسرین نے زمخشری اور دیگر جو اہل لغت بھی ہیں انہوں نے بھی ساتھ لکھا ہے کہ یہ تنوین تقلیل، تحقیر یا تنکیر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کمی بیان کی جاتی ہے. تو پھر لیلن کا مطلب کیا ہو گیا؟ رات کے کچھ حصے میں، یعنی اسرا کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ رات کو لے گیا، لیکن لیلن لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ رات کے کچھ حصے میں. تو یہاں سے رات کا قلیل عرصہ بیان کرنا مقصود ہے. من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد سے. حرمت والی مسجد یہاں سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ مسجد حرام مراد ہے. یہاں اختلاف ہے کہ حرمت والی یہ جگہ صرف اور صرف مسجد کو ہی حاصل ہے یا یہ حرمت سارے شہر کو حاصل ہے. ہم اس اختلاف کی طرف نہیں جاتے. باہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ، حتیم جو حصہ آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ بنا ہوا حتیم، اس کے اندر لایا گیا. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سواری تھی براق، اس پر سوار کر کے
مسجد اقصی تک آپ کو لے جایا گیا. اقصی دور ترین کو کہتے ہیں. تو اس وقت بیت اللہ سے سب سے زیادہ دور کوئی مسجد تھی تو وہ مسجد اقصی تھی، جسے بیت المقدس کہہ لیں، بیت المقدس کہہ لیں، مسجد ایلیا کہہ لیں، قبلہ اول کہہ لیں، کئی ناموں کے ساتھ اس مسجد کو جانا جاتا ہے. تو وہاں سے پھر آگے، اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہے اسراء اور معراج میں فرق ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو چل رہا ہے نا ذکر، یہ اسراء کا ہے، رات کو چلانے کا. تو یہ آپ خانہ کعبہ سے مسجد بیت المقدس تک جو ہے وہاں پہنچے ہیں. اور اس کے بعد آگے معراج کا سفر ہے. معراج کیا ہے؟ معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں. تو معراج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، وہاں آپ انبیاء کرام کے ساتھ ملے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اسراء اور معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ پہلے اسراء ہوا یا معراج ہوا. اس میں زیادہ قوی بات یہ ہے کہ پہلے اسراء ہوا ہے اور بعد میں معراج ہوا ہے، جیسا کہ دلائل اسی بات پر جو ہے وہ شاہد عدل ہے. باقی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے ترتیب کے ساتھ احادیث نقل کی ہیں. تو احادیث کی روشنی میں آپ تفصیل کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں اور وہاں سے اس سارے قصے کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مسجد اقصی پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت بھی فرمائی ہے. اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. لیکن جو لوگ خطیب الانبیاء بھی ساتھ کہتے ہیں تو یہ لفظ دلیل کا محتاج ہے، کیونکہ قرآن میں یا حدیث میں اس بات کی وضاحت آج تک ہم نے تو نہیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر ساتھ ان کو کوئی خطبہ وغیرہ بھی دیا ہو یا کوئی نصیحت وغیرہ کی ہو. ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. بعض لوگ اس بات کے انکاری ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ خواب کا واقعہ ہے. اگرچہ یہ دونوں آراء صحابہ کرام میں موجود تھیں، لیکن اس کو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ سارے صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں، اور بلکہ شرق و غرب کے صحابہ یعنی ہر طرف پھیلے ہوئے تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہی ہوا ہے. اس کے کئی عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں. صرف اور صرف سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ خواب میں ہوا. لیکن اس پر یہ یاد رکھیں کہ جس روایت میں یہ منقول ہے عائشہ رضی اللہ عنہا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول، وہ روایت سندن منقطع ہے. لہذا جس کی سند ہی ضعیف ہے اس پر بنیاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے یہی بات کہی جائے گی تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں. گویا آج کے جتنے منکرین قرآن ہوں، منکرین حدیث ہوں، نہیں مانتے نہ مانے، تمام صحابہ کرام کے اتفاق ہے. قرآن کریم نے بیان کر دی ہے، 20 احادیث اس پر موجود ہیں، تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے. کوئی انکار کرتا ہے کرے. بس سمجھنے کے لیے بات یاد رکھیں کہ علماء سلف کا، خلف کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں ہوا ہے، روح اور جسم سمیت ہوا ہے. کیونکہ یہ جو لفظ عبد ہے نا، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ عبدن کا اطلاق بندے پر تب ہوتا ہے کہ جب اس کا جسم اور روح دونوں چیزیں ہوں. گرامر میں آپ دیکھ لیں، دونوں چیزیں ہوں، اس وقت اس پر لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں پر. گویا جسمانی سفر تھا یہ، مسجد اقصی تک اور اوپر پھر سدرۃ المنتہا تک. تو یہ جسمانی آپ کا روح بھی اس کے اندر موجود تھی.
دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر کفار قریش کو مسئلہ کیا تھا، مصیبت کیا تھی ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو کیا یہ سچ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ آدمی جس کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی ہے، یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر 100% درست ہے یہ بات۔ تو کفار کو مسئلہ کیا تھا؟ خواب کے اندر تو کوئی بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ خواب میں وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں ملک کے پاکستان کا صدر بن گیا ہوں۔ اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ خواب کا ہی واقعہ ہوتا تو پھر کفار قریش کو مصیبت کیا تھی، مسئلہ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کا؟ اور تیسرا یہ یاد رکھیں کہ یہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی کے ساتھ اس کو کیوں ذکر کیا؟ بہت زیادہ یعنی تمہید باندھ کر ایسا پھر ذکر کیوں کیا؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسی آیت میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم انہیں دکھائیں۔ رؤیت جو ہے یہ حقیقی رؤیت یہاں مراد ہے۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 17 میں بھی ما زاغ البصر وما طغى کے الفاظ، پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی تو مراد ہے۔ اور پانچویں یہ یاد رکھیں کہ براق کی جو سواری ہے یہ بھی معراج کی دلیل ہے، اس سواری پر جو ہے وہ آپ کو لے جایا گیا۔ باقی یہ جو کئی لوگ آ کر یہ کہہ لیتے ہیں کہ رآ یرا، بیداری میں دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ دوسرا اس کا مطلب خواب والا بھی ہے، خواب بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ تو اس موقع پر عرض ہے کہ لغت کی اگر لغت ایک لفظ کے 2-3 معنی بیان کر رہی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ جہاں ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ سیاق کس کا متقاضی ہے۔ چلیں مان لیا کہ رؤیت وہ جسمانی بھی ہوتی ہے اور خواب والی بھی رؤیت مان لیا، گرامر میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاق کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ اس پر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصریح کو بھی تو دیکھنا ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری 3888 نمبر حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں منکرین حدیث کئی قسم کی تعویلات کر کے اسے کہتے ہیں جی نہیں یہ واقعہ مسجد اقصی کا نہیں، مسجد نبوی کا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا اب اس پر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس دلائل تو یا قرآن کے ہیں یا حدیث کے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس پر بہت زیادہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پریشانی بھی ہوئی ہے، کنفیوژن بھی ہوئی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم ان کا رد کیسے کریں۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں یہ آئی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عقل کا علاج کروانا ہے، دل کا علاج کروانا ہے۔ اگر کسی آدمی کے چہرے پر کوئی داغ دھبے ہیں، دانے ہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مختلف قسم کی ٹیوب لے کر وہ اپنے چہرے پر لگائے اور یہ گمان کرے کہ میرے جو دانے ہیں یا جو ایک تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اصل کیا ہے کہ وہ اپنے جگر کا، معدے کا علاج کروائے۔ اصل چیز کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے مختلف قسم کے جو ہے پروپیگنڈے کر کے کبھی واقع معراج کا انکار کر دیا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا انکار کر دیا، کبھی امام مہدی کا انکار کر دیا، دیگر انکار۔ اب ان کا ہم کیا کریں؟ اصل چیز جو ہے سب سے پہلے حجیت ہے۔ اصل ان کے ساتھ بحث، اس طرح کے مسائل میں بحث نہ کیا کریں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اصل حجیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے ہاں یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے ہاں دلیل کس کو کہتے ہیں۔ دلیل یا تو اللہ کا فرمان ہے
یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ان دونوں فرامین پر جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے تب تک اس طرح کے فروعی مسائل جو ہیں، بلکہ فروعی کیا، بعض تو عقدی مسائل بھی ہیں، ان کے اندر اختلاف ہوتا رہے گا. اگرچہ اس کا رد کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے نا. دیگر کئی ایسے مسائل ہیں کہ جس پر ان کی طرف سے شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور انکار کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ حدیث کا انکار نہیں بلکہ قرآن کا انکار ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ حدیث پڑھو، قرآن نے کہا ہے حدیث سیکھو، قرآن نے کہا ہے یہ پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآن نے کہا ہے کہ ان کی ہر بات وہی ہے. تو جب ہم ان کی بات کو وہی تسلیم نہیں کریں گے تو کس کا انکار ہوا؟ قرآن کا انکار ہوا. اس لیے سب سے پہلے مسئلہ ان کے ساتھ جب بھی ڈسکس کریں تو حجیت کا ذکر کریں کہ قرآن اور حدیث کو سب سے پہلے اصل مانیں. اور اس پر الگ سے کتابیں بھی ہیں، فتنہ انکار حدیث، نیا روپ، اس طرح کر کے کئی کتابیں موجود ہیں، اردو کے اندر بھی موجود ہیں. آپ تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں. باقی ویسے کوئی بات کرنا چاہے تو چلیں، احادیث کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مسجد نبوی کے یہ مراد لیتے ہیں تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. تو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، اکثر مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. چلیں ہجرت والے سال بھی نازل ہوئی ہو، سورہ تو مکی ہے نا، تو مسجد نبوی کب بنی ہے؟ اس پر آ جائیں، کب بنی ہے مسجد نبوی؟ کیا جاتے ہی آپ نے تعمیر کر لی تھی؟ فوری طور پہ پہلے دن ہی تعمیر ہو گئی تھی؟ پہلے تو مسجد قباء بنی ہے جا کر، اور پھر دور ترین کی مسجد اقصیٰ نے قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں الی المسجد الاقصیٰ، اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اقصیٰ کا مطلب یہاں دور ترین ہے. چلیں دور ترین کی طرف آ جائیں. اس وقت سب سے دور مسجد کون سی تھی؟ مکہ سے مدینہ دور ہے یا فلسطین دور ہے؟ اور پھر وہ مسجد بھی کافی پرانی ہے، جبکہ یہ مسجد تو بھی بنی نہیں تھی مسجد نبوی. اس کا کیا رد ہے؟ مسجد نبوی تو کافی دیر جا کر نبی علیہ السلام نے جب گئے ہیں مسجد قباء کی طرف، اس کے بعد کہیں جا کر مسجد قباء کی تعمیر کے بعد کہیں جا کر مسجد نبوی بن گئی ہے. اور پھر جو قرآن کے حقیقی لفظ ہیں، یہ یاد رکھیں، حقیقی الفاظ کو مجازی الفاظ کی طرف پھیرنے کے لیے کئی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، یہاں کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا تاریخی طور پر بھی ان کے اس نظریے کا رد یہاں سے ہو رہا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ صحیحین کی روایت میں، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، شریک عن انس، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ اسراء و معراج کا جو ہے خواب میں ہوا ہے. اس پر یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو اصل میں یہ کچھ زیادہ گہری مباحث بھی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کا انداز جو ہے احادیث لانے کا وہ دیگر محدثین سے کچھ مختلف ہے. ایک قسم کی جو ایک مسئلہ کی روایات جو ہیں وہ مختلف روات سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر کچھ ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ اس کے الفاظ زیادہ صحیح ہیں. تو یہ جو شریک بن عبداللہ، ان کے الفاظ جو انس رضی اللہ عنہ سے ہیں، انہوں نے خود ہی لکھا ہے، امام مسلم نے اور دیگر کئی اہل علم کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح یاد نہیں رکھ سکے. دیگر لوگوں نے جو دیگر روات نے یہ جو حدیث بیان کی ہے وہ الفاظ زیادہ قوی ہے. ایک اس کی توجیہ تو یہ ہے. دوسری توجیہ یہ یاد رکھیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ شریک بن عبداللہ عن انس رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے، مان بھی لیا جائے کہ وہ سند کے اعتبار سے بالکل قوی ہے، الفاظ ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن کیا خواب ہونے کے ساتھ اصل رؤیت جو ہے کیا وہ زائل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف خواب میں ہی تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی ابتدائی 2، 3، 4 نمبر جو حدیثیں ہیں ان میں الفاظ کیا ہیں؟ ام المؤمنین والی جو روایت ہے ان میں الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے تو
وہ جیسے صبح روشن ہوتی تو وہ خواب حقیقت میں آپ کو دکھائی دیتا. اور ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں احادیث میں ہی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا. تو چلیں پہلے آپ کو خواب آیا ہو یہ، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی رؤیت جو ہے وہ بھی عطا کر دی گئی ہو. اس کی دلیل آپ لینا چاہیں تو سورۃ الفتح کی آیت نمبر جو 27 ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. تو پہلے کیا ہوا تھا؟ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا دکھائی دیا اور بعد میں حقیقت بھی ہو گئی. مکہ جو ہے وہ فتح بھی ہو گیا، سارے وہ صحابہ کرام وہاں عمرے کے لیے چلے بھی گئے. تو اگر یہ روایت بالکل صحیح ہے تو چلیں ٹھیک ہے، مان لی، اس کی صحت قبول کر لی. پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ممکن ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا ہو اور بعد میں، جیسا کہ دیگر قوی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تصریح بھی موجود ہے کہ یہ حقیقی قصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھا حال بھی ہے. آگے چلتے ہیں. واقع معراج کس رات کو ہوا؟ اس موقع پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 27 رجب کو ہوا، کچھ نے 25 کا لکھا ہے، لہذا اس پر کوئی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے اور باوثوق دلائل وہ کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اس رات کو جو خصوصی طور پر قیام کیے جاتے ہیں، تلاوت، خصوصی ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس قائم کی جاتی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. جب دن اور مہینے کی تعیین ہی نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، یہ بحث آگے سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ برکت دو طرح کی برکتیں مراد ہیں. ایک تو ظاہری برکات، جیسا کہ وہاں چشمے ہیں، وہاں نہریں موجود ہیں، ہر قسم کے غلہ جات موجود ہیں، بہت زیادہ پھلوں کی بہتات ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مانوی اعتبار سے بھی وہاں خیر و برکت ہے. وہ واحد جگہ ہے جہاں چاروں کتابوں پڑھی گئی ہیں آسمانی. اللہ اکبر. بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے. گویا اس اعتبار سے یہ ظاہری اور مانوی ہر قسم کی برکات جو ہیں الحمدللہ موجود ہیں. اس کے ساتھ دعا بھی فرمائیں کہ بڑا خوبصورت یہ خطہ ہے، اہل اسلام کا خطہ ہے، انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. ہماری کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ خطہ اس وقت یہودیوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، جلد از جلد ہے یہ اہل اسلام یہاں جائیں آئیں، مسجد بیت المقدس میں نمازیں پڑھیں. اللہ اکبر. یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ کسی جگہ کی طرف فضیلت سمجھ کر اجر و ثواب کی امید کے ساتھ ہرگز بھی نہیں جایا جا سکتا الا ثلاثۃ مساجد. 3 مسجدوں کا آپ نے کہا، ان میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ بھی ہے. لہذا اگر یہاں پاکستان سے کوئی یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ میں اسپیشلی وہ سفر کرتا ہے مسجد اقصیٰ کا، تو یہ سارے کا سارا اس کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث ہوگا. جی آیت کریمہ میں ساتھ کیا کہا؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو کئی نشانیاں یہاں آپ کو دکھائیں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ام ہانی کے گھر سے لیا گیا تو وہ چھت جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور اس سے جبریل علیہ السلام اترے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر آپ کے دل کو زمزم کے ساتھ دھو کر حکمت اور ایمان کے ساتھ بھر دیا گیا. اسی طرح براق کی سواری کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اکبر تا حد نگاہ اپنا قدم رکھتی تھی. اس کی تصریح بھی موجود ہے.
تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ تا حد نگاہ وہ اپنا قدم دوسرا رکھتی تھی، جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم دوسرا ہوتا۔ پھر بہت زیادہ مہینوں کا سفر رات کے کچھ حصے میں طے کروا دینا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے۔ پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ حدیث موجود ہے کہ شراب پیش کی گئی اور ساتھ دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت آپ نے فرمائی، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ انہ هو السمیع البصیر، یہاں اللہ تعالی کا ذکر غائب کے صیغوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری میں غائب کے صیغے سے ذکر کیا، بابرکت ہے وہ ذات۔ پھر آگے دیکھیں بارکنا حولا، بارکنا یہ متکلم ہے، لنریہ متکلم ہے، تو یہاں جمع متکلم کے ساتھ اپنا ذکر کیا، اور یہاں انہ هو السمیع البصیر میں پھر غائب کے ساتھ کیا۔ تو یہ عربی میں اس کو التفات کہتے ہیں۔ سمجھنے میں الحمدللہ کہیں بھی پریشانی نہیں ہوئی، تو یہ بڑا خوبصورت قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَآتَيْنَا اور ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے اسے بنایا ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ کے نہ تتخذو تم بناؤ پکڑو، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کوئی کارساز۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تاکہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ بناؤ۔ قرآن کریم میں عموماً آپ نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی دوسری آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا۔ یہاں الکتاب چونکہ یہ خاص ہے، لہذا یہاں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب تورات مراد ہے۔ تو وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، یہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے دو ہیں، یا تو کتاب یا پھر موسیٰ۔ یعنی پہلا مطلب کیا ہوگا کہ اس کتاب کو ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، اور دوسرا معنی کیا ہوگا کہ اس نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت بنایا۔ اچھا، یہ جو ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی نبی علیہ السلام کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں کئی قسم کی توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں کہ مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں ان کی مثال پہلے نظر آتی رہے موسیٰ علیہ السلام والی، لہذا آپ بہت زیادہ اس پر پریشان وغیرہ نہ ہوں۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن دنوں اسراء کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بیت المقدس بنی اسرائیل کی تولیت میں تھا، ان کے پاس تھا۔ تو اسلام کا چونکہ جو چرچا ہے یہ پورے عالم میں بستی بستی پہنچ چکا تھا، جیسا کہ مدینہ کے جو قبائل ہیں اوس خزرج وغیرہ، ان میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی یہودی جو ہیں اسلام سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جایا جانا، وہاں آپ کا امامت کروانا، اس سے اشارہ ملتا تھا کہ ان قریب جو ہے یہ بیت المقدس اہل اسلام کو مل جائے گا۔ اور چوتھا یہاں سے آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ان کی طرف اشارہ بھی تھا اس بات کی طرف بھی کہ یہ لوگ بھی، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، تو یہ چونکہ تورات کے ماننے والے ہیں تو ان کا بھی ساتھ دونوں کا ذکر ہو گیا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔
تو یہ وجوہات ہیں اور یہ اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو کہا گیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ اصل میں ان لا ہے، ان لا تتخذوا. پھر یہ جو ان مصدریہ ہے اس سے پہلے لا محذوف بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا بن گیا؟ لی اللہ، تاکہ تم نہ بناؤ، تاکہ تم نہ بناؤ. لی اللہ، تو اصل میں یہ لی ان لا ہے. وکیلا جو ہے یہ باب ضرب سے، وکلا یکیل سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو سپرد کر دینا، کسی کے سپرد کوئی کام کر دینا. تو سارے کام اللہ تعالی کے سپرد ہی کیے جا سکتے ہیں. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ذریۃ اولاد، من جنہیں حملنا ہم نے سوار کیا، مع نوح نوح کے ساتھ، انہ بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے ہی تھا، عبدن بندہ، شکورا بہت شکر گزار. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا. ذریت سے پہلے یا محذوف ہوگا، اس لیے ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اولاد ان لوگوں کی، اے ان لوگوں کی اولاد. تو ذریت سے پہلے یا حرف ندا جو ہے یہ محذوف ہو گیا. جیسے ہم کسی کو بلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ محمد، بات سنیں. تو یہ اصل میں کیا؟ یا محمد، اے محمد ادھر آئیں اور بات سنیں. یا عبداللہ، یہ اس طرح بلانے میں جو استعمال کیا جاتا ہے، عبداللہ تعال ہینا، عبداللہ کہا جاتا ہے. تو اس سے پہلے بھی یا محذوف ہوتا ہے. اصل میں کیا ہے؟ یا عبداللہ تعال ہینا، عبداللہ ادھر آئیں بات سنیں. تو یا حرف ندا ہے. یہاں نوح علیہ السلام کو ان کا ذکر کیا. اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہنا مقصود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے، لہذا تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو اور شکر گزاری کا رستہ استعمال کرو. اور یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث ہوئے ہیں ان کی پیروی کر لو، ان کا کلمہ پڑھ لو. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذکر ہو جائے کہ نوح علیہ السلام کہا جا رہا ہے نا ان کی اولاد، تو کیا نوح علیہ السلام واقعی ابو البشر ہیں؟ ہاں، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جیسا کہ معجم البلدان میں یاقوت، میں نام بھول گیا ہوں، یاقوت حموی ہے یا پھر یاقوت حمیری ہے. یاقوت نام تو کنفرم ہے، آگے نسبت میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، لیکن باہر صورت دیکھا جا سکتا ہے. معجم البلدان کتاب معروف ہے عربی کے اندر، اس کے یہ مؤلف ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اصل میں قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، سورۃ الصافات آیت نمبر 77 میں کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والی بنایا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نہیں نوح علیہ السلام نے جو کشتی میں سوار کر لیے تھے تو گویا ہم ان سب کی اولاد ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ وجعلنا ذریتہ، یہ ہو ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی ہی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا. اس کی توجیہ میں ذکر کرنے لگا ہوں جو معجم البلدان کے مؤلف یاقوت نے بیان کی ہے. وہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لما اخرج من السفینہ ومعه 80 انسانا فبنوا لهم مساکن. ہاں، انہوں نے ذکر کیا کہ 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. پھر ان کے گھر وغیرہ بنا دیے گئے اور وہاں ان کو ٹھہرا دیا گیا. آگے الفاظ کیا؟ ثم اصابهم وباء فمات 80 غیر نوح وولدی.
پھر ایک وبا آئی جس وبا کا شکار سارے لوگ ہو گئے اور سارے لوگ فوت ہو گئے. نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد باقی بچ گئی. پھر نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آگے اب تک یہ سلسلہ چلا. گویا اس اعتبار سے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ ابو البشر ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ہے اس طرح دوسری ابتدا آپ کہہ لیں کہ جناب نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے. تو اس طرح یہ بنو اسرائیل بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرے. نوح علیہ السلام کے ساتھ شکر گزاری کی جو صفت ہے یہ بڑی کمال ہے. آپ بہت ہی زیادہ شکر گزار تھے اور اس شکر گزاری کا ذکر یہاں قرآن میں اور دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے. وہ جو لمبی حدیث ہے نا، حدیث شفاعت، جب لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر نوح وغیرہ وغیرہ، تو نوح علیہ السلام کے پاس آ کر وہ یہی تو کہیں گے کہ آپ جو ہے زمین والوں کی طرف بھیجے گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار رکھا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں. تو یہ شکر گزاری نوح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہے، اور در حقیقت بنو اسرائیل کو اور سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آدم نوح علیہ السلام کی طرح آپ بھی شکر گزار بن جاؤ. یہ رسول ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، شکر گزاری کرو، شکر کرو. آخری نبی جو ہے آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ایمان لاؤ ان پر، اس کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، اِلَى بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، لَتُفْسِدُنَّ وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ سنا دیا اِلَى بنی اسرائیل کو، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ اور ضرور تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا بہت بڑی سرکشی کرنا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرنا. لَتُفْسِدُنَّ اصل میں لَتُفْسِدُونَّ تھا، اسی طرح لَتَعْلُنَّ اصل میں لَتَعْلُوُونَّ تھا. تو یہ خفت کے ساتھ یہ الفاظ بن گئے. پہلی بات یہاں سے یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گزشتہ جتنے واقعات ہیں وہ بھی سارے اس کے علم میں ہیں، موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور بلکہ جو ابھی ہونے والا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم موجود ہے. یہاں بنی اسرائیل کے جو 2 مرتبہ فساد ہے اس کی تعیین کیا ہے، واللہ عالم، اس کی تعیین میں بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے یہاں سے بابل کا جو بادشاہ تھا سخاریب اور اس کے جنگجو وہ مراد لیے ہیں، کچھ نے عمالقہ کو مراد لیا ہے، کچھ نے بخت نصر کو مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے بائبل سے، انجیل سے کچھ عبارتیں بھی نقل کی ہیں. یہ 2 مرتبہ فساد اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، واللہ عالم، کیونکہ قرآن میں بتایا نہیں گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت نہیں کی گئی اس حوالے سے. اسرائیلی روایات بھی ہم کیوں پیش کریں جبکہ آپ نے فرما دیا تھا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل. اہل کتاب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تکذیب بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ان پر 2 قسم کے فسادات کون سے آئے، واللہ عالم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. فَإِذَا پس جب جاء آ گیا، وعد وعدہ، اولاہما ان دونوں میں سے پہلے کا، ایک کا،
بعثنا ہم نے بھیجے علیکم تم پر عبادن کچھ بندے لنا اپنے اولی بأسن لڑائی والے شدید بہت سخت فجاسو تو وہ گھس گئے خلال الدیار گھروں کے اندر وکانا اور تھا وعدن وعدہ مفعولا پورا کیا ہوا. پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے جو فسادات ہیں بے شمار فسادات کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ سمندر پار ہوتے ہی نئے معبود کا انہوں نے مطالبہ کر لیا، اور پھر سامری جو تھا اس کو بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے مسلسل عجیب و غریب قسم کے تقاضے کرتے رہنا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے آئیں، دیکھ کر پھر ہم ایمان لائیں گے. عجیب بات. اسی طرح جہاد کے لیے نکلنے کی جب دعوت دی گئی تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کے کلمات کہنا. پھر سود بہت زیادہ کھاتی تھی یہ قوم، اللہ کے ساتھ جنگ گئی، رشوت لینا. اللہ اکبر. ہفتے کا دن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، تعظیم کی بجائے ہیلے بہانے کر کے اس میں بھی شکار کرنا شروع کر دینا. بت پرستی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، فحاشی و ریانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر دینی. پھر کتاب اللہ میں تورات میں اپنی طرف سے تغیرات وغیرہ بھی شامل کر لینا. بزرگوں نبیوں کو خدا کا درجہ دے دینا. احبار و رہبان جو ہیں ان کی تقلید کر لینا. باطل طریقے کے ساتھ لوگوں کے مال کھانا. اور پھر اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانا. تو یہ سارے ان کے فسادات نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ فسادات قرآن کے اندر بے شمار ذکر ہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ان پر دو قسم کے جو فساد آئے وہ کون سے ہیں، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن فسادات تو ان کے بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کا صرف 2 مرتبہ ہی نہیں آیا، بلکہ عذاب تو ان پر آتا ہی رہے گا. یہ عذابات کا نشانہ بنتے ہی رہیں گے. قرآن میں ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 167، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا آدمی ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے گا، تو یہ برا عذاب تو ان پر قیامت تک برستا رہے گا. اہل یہود جو ہیں، اعاذنا اللہ منہم. ثم رددنا لكم الكرة علیہم، ثم پھر رددنا ہم نے لوٹایا لکم تمہارے لیے الکرۃ غلبہ علیہم ان پر، وامددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی باموال مالوں سے، وبنین اور بیٹوں سے، وجعلناکم اور ہم نے تمہیں کر دیا اکثر بہت زیادہ، نفیرا تعداد میں. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا. مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخلے کے لیے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا بھی حکم دیا، اور اس پر ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ تمہاری ملکیت بنا دے گا. لیکن یہ چونکہ قوم غلام تھی، عجیب و غریب قسم کی، جہاد کے لیے نکلنے سے بھی انکار کر دیا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اللہ اکبر.
اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 40 سال وہ قوم پھر یہیں صحرا کے اندر ہی سرگرداں رہے. اسی دوران اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی فوت ہو گئے. خواہش انہوں نے کی، اللہ اکبر، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3407 پہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، حسرت کا اظہار کیا تھا کہ کم از کم مجھے ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکنے سے وہ اس زمین تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد کہ اگر میں وہاں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر کے نشانات ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ نسل جب آگے بڑھی، دیگر لوگ آئے، ان کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال بھی عطا کر دیا، اور بلکہ اس کے ساتھ ان کو حکومت بھی عطا ہو گئی. یہ پھر کتنا عرصہ حکومت رہی واللہ عالم، اس کا ذکر نہیں ہے. باہر صورت اس کے بعد دن گزرتے گئے، دنیا کی محبت بہت زیادہ ان کے اندر جاگزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ملیا میٹ کر دیا گیا، فساد فی الارض کے مرتکب ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سخت جنگجو جو ہیں وہ ان پر بھیجے، جس کا ذکر بھی ہوا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو شدید قسم کے جو جنگجو ہیں، عباد اللہ نا اولی بأس شدید، ابھی جو آپ نے پڑھا، وہ بھیجے ان پر، اور انہوں نے تہس نہس کر دیا اور بیت المقدس سے، ارض شام سے ان کو باہر نکال دیا. جتنی بے حرمتی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. تو یہ وہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فساد اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا، اس کا بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اس وقت ان کا بادشاہ کون تھا، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، واللہ علم، بتایا نہیں گیا، لہذا سکوت ہی بہتر ہے. اس کے بعد دوبارہ سے جب ان پر یہ عذاب کا کوڑا برسا، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو دوبارہ سے سلطنت عطا ہو گئی، جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا. کفار کی طرف سے جالوت تھا اور ان کی طرف سے طالوت تھا. داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو. اس کے بعد بنو اسرائیل پھر جو ہیں وہ ارض مقدس پر قابض ہو گئے، اللہ کا دین پھر غالب ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ سلطنت مزید وسیع ہوتی گئی. سلیمان علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور ان سے پہلے داؤد علیہ السلام، انہوں نے چونکہ اس کو وسیع کر دیا تھا سلطنت کو. پھر سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت کے کیا ہی کہنے، ان کی حکومت کے کمال اور وسعت جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوا، اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ ایام گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا. شرک عام ہو گیا، جادو، ناحق قتل، زنا، ڈاکے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر آ گئیں. تو اسے فساد فی الارض کی دوسری صورت جو ہے وہ سمجھ لیں. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. ان اگر احسنتم تم نے بھلائی کی، احسنتم تم نے بھلائی کی، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، وان اور اگر اسأتم تم نے برائی کی، فلہا تو انہی کے لیے ہے. فاذا پھر جب، جاء آیا، وعد الآخرہ آخری وعدہ، دوسری بار سزا کا وعدہ، لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم تمہارے چہرے، ولیدخلوا اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں، المسجد مسجد میں، کما جیسا کہ دخلوہ وہ اس میں داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی بار، ولیتبروا اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں، ما جس پر علو وہ غلبہ پائیں، تدبیرا مکمل تباہ و برباد کر دینا. اور اگر تم نے
بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے ہے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کر دینا۔ لیسوء، یہ ساءہ یسوء اس سے فعل مضارع ہے، اصل میں یسوءون تھا، تو یہ لام کئی کے بعد ان مقدر کی وجہ سے نون گر گیا، فعل متعدی ہے یہ، غمگین کرنا، برا کر دینا، بگاڑ دینا وغیرہ۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ یاد رکھیں کہ ساء یسوء کے ساتھ غم کے ساتھ ساتھ چہرے کے بگڑنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ پھر یہ جو لیتبرو ہے اس کی تاکید کے لیے تتبیرہ بولا گیا، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا، تتبیرہ کا مکمل طور پر تباہ کر دینا۔ جی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو یہ دوسری مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس سے کون سے بندے مراد ہیں؟ قرآن کریم میں تو اس کی تعین نہیں ہے، لیکن اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بیت المقدس سے یہودی مکمل طور پر بے دخل ہو چکے تھے، اور وہاں قبضہ جو تھا وہ عیسائیوں کا تھا، نصرانیوں کا تھا۔ یہودی جو ہے ان کو داخلے تک کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ یہودی یہاں بیت المقدس میں نہیں بلکہ کچھ یہودی مدینہ میں تھے، خیبر میں، اور دنیا کے مختلف خطوں پر یہ بکھرے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہاں، یا بلکہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ نصرانیوں کا چونکہ قبضہ تھا اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں ہرگز بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے زبردست بندے ان پر مسلط کر کے انہیں بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، بیت المقدس سے نکال دیا۔ تو یہ دوسری مرتبہ جو حملہ ہوا ہے اس پر بھی مورخین کا اختلاف ہی ہے، واللہ عالم، کچھ نے رومیوں کو قرار دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی تعیین کا معتبر ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ یہاں آ کر بنو اسرائیلیوں کی جو تاریخ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں تو بکھر گئے ہیں، لیکن الگ سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ تھی وہ یہاں ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ چونکہ یہودیوں کے پاس تھا، نصرانیوں کے پاس جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے ہیں، امیر المؤمنین تھے، تو 16 ہجری میں بغیر کسی لڑائی کے نصرانیوں نے حکومت جب کی، تو ان کی حکومت میں عمر رضی اللہ عنہ، تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، کیسے انہوں نے لشکر بھیجا، دعوت دی، نہیں مانے، مطالبہ کیا نہیں، پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے دے دیا، بیت المقدس کی چابیاں دے دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس طرح کا آدمی فتح کرے گا۔ وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ پڑھ لینا کہیں۔ علی کل حال یہاں یہ یاد رکھیں کہ 16 ہجری میں پھر مسلمانوں کو بیت المقدس کی چابیاں وہ مل گئیں۔ پھر تقریباً 2000 سال تک یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس سے بے دخل ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کمیاں کوتاہیاں درگزر فرمائے۔ وہی حال جو یہودیوں کا ہوا، اہل اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ پیدا ہو گیا، بغاوتیں اختیار کرنا شروع کر دیں، شرک و بدعت عام ہوگی، فرقہ پرستی عام ہوگی، عیش و عشرت والا ماحول بن گیا، زنا، شراب، موسیقی، کفار سے دوستی، ان کی تقلید، یہ سارا کچھ جب عام ہوا اور خصوصی طور پر جہاد چھوڑ دیا، تو یہ ساری بد عملیوں کے نتیجے میں دوبارہ سے دشمن یہودی جو ہے دوسرے کفار کی مدد سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بحبل من اللہ، یہ رسی ہے ان کے پاس جو ہے، یہ سارے ایک ہیں، تو پھر یہ 1900
67 میں بیت المقدس پر دوبارہ سے قابض ہو گئے۔ اب تک صورتحال یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ اس سے یہ کام لے لے۔ باہر صورت اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ رہتی دنیا تک اب یہ بیت المقدس یہودیوں کے پاس نہیں رہے گا، یہ کنفرم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حق ہیں، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2922 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون۔ ہرگز بھی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کا قتل عام کر دیں۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر او الشجر فیقول الحجر او الشجر یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ۔ حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر کے یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بول کر کہے گا مسلمان اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے یہاں اور اسے قتل کر دو۔ الا الغرقد فانہ من شجر الیہود، سوائے غرقد نامی درخت کے، کیونکہ یہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ابھی آپ صورتحال دیکھ لیں، اخبارات جرائد پر چینلز پر یہ بات دیکھنے سننے کو ملتی ہے کہ غرقد جو درخت ہیں یہ یہودی کثرت کے ساتھ لگا رہے ہیں، لہذا وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ الاسلام کو اس پورے عالم پر غلبہ دے دے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا۔ عسى قریب ہے، ربکم تمہارا رب، ان کہ یرحمکم تم پر رحم کرے، وان اور اگر عدتم تم نے دوبارہ کیا، عدنا ہم بھی دوبارہ کریں گے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا جہنم جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بیان جو ہے وہ اسلام ہے کہ بہت زیادہ تم نے سرکشی کر لی، اب اگر تورات میں انجیل میں جس نبی کا ذکر ہوا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ دین اسلام کو یہاں رحمت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ پلٹے تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے۔ دوبارہ سے سرکشیاں کی، اللہ کی طرف سے دوبارہ سے عذابات کے جو کوڑے ہیں وہ تم پر برسیں گے۔ گویا اللہ تعالی نے اس بات کا یہاں اظہار کیا کہ اب نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں، آپ ان پر اگر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، وگرنہ صورتحال دوبارہ سے خراب ہو جائے گی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ کلمہ یاد رکھنے والا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا آج بھی یہ کلمہ ہے۔ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، تمام تر یہودیوں کے ساتھ صلح کے معاہدے بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کے ساتھ معاہدے ہوتے رہے، کام چلتا رہا، لیکن بالآخر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وہی تفسیر، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4122 میں تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بنو قینقاع جو ہے انہوں نے ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی معاملے میں بنو نذیر قبیلہ میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، چھت سے پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو بالآخر ان کا بھی محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہی کتاب تورات میں مذکور جو سزا ہے وہ دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، حد سے زیادہ اصرار کی وجہ سے بالآخر ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا۔ 2 قبیلے ہو گئے، تیسرا جو بچ گیا تھا بنو قریظہ، اس نے خندق کے موقع پر جب 10,000 کفار کا لشکر مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی پر یلغار کر کے محاصرہ کیے ہوئے تھا، عین حالت جنگ میں 10,000 کا لشکر جو ہے دیکھ کر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ کیا تھا نا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ توڑ دیا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کیا، مقابلہ نہ کر سکے تو اپنے پرانے خیر خواہ جو جناب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا فیصل تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو ہے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور جناب سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے راستے میں کوئی دوستی حائل نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ تمام بالغ مرد جو تقریباً 700 تھے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیے جائے۔ پھر یوں ہی ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ اکبر۔ رہے وہ خیبر والے، انہوں نے چونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ رضی اللہ عنہما کے نعوذ باللہ ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے۔ اس پر امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام یہود و نصارہ کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ آج بھی اس دور میں فلسطین پر حملہ کر کے کفار، نصارہ، کیمونسٹ، بت پرست ہندوؤں کی پشت پناہی سے یہودیوں نے اپنا نیا ملک اسرائیل کے نام سے بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس کے ٹکڑے بھی ہوں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کی عملی تصویر انشاءاللہ پھر دنیا دیکھے گی۔ یہاں بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے، ساری داستان کس لیے بیان کی گئی؟ اہل اسلام کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، اگر تم نے بھی ایسا سلوک کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ لہذا اہل اسلام کو یہاں خبردار کر دیا گیا ہے، اور ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ حصیر جو ہے یہ باب ناصر حصر یحصر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، قید خانہ۔ تو یہ ان کے لیے قید خانہ ہے، اور جس طرح فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کے بستر ہوں گے، وہ ہر قسم کے عذاب کا یہاں ذکر ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان بے شک ھذا القرآن یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس کی طرف جو ہیا وہ اقوم سب سے زیادہ سیدھی ہے، وَيُبَشِّرُ اور خوشخبری دیتا ہے، المؤمنین مومنوں کو، الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، اجرن کبیرا بہت بڑا اجر ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔
یہ حق اور سچ ہے اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لہذا سارے اختلافات چھوڑ کر اس قرآن کی حقانیت تسلیم کر کے اس قرآن پر ایمان لے آیا جائے. اور جو اس قرآن پر ایمان لے آتا ہے مومن بن جاتا ہے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بے شمار اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. ایک حدیث یہاں صحیح بخاری 4780، مسلم 2824 نمبر والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایسی نعمتیں میں نے تیار کی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال. ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ایسی نعمتیں کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا. یہ تو درکنار یہاں تک کہا کسی انسان کے دل میں اس نعمت کا خیال تک بھی نہیں آیا. تو بڑی خوبصورت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ کہ جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے بالآخرتی آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما بہت دردناک عذاب. قرآن کریم کی حقانیت اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ذکر بھی کر دیا کہ انسان کی چونکہ یہ فطرت ہے نافرمانی وغیرہ کرنا، اگر یہ قرآن پر عمل کرتا رہے تو کیا فرمایا تھا؟ ان لہم اجرا کبیرا. اور اگر یہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھیں، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، دردناک عذاب. اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے وہ دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. دنیا میں تو سزائیں ملتی ہیں ان کو، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ یقیناً زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. اس لیے ہر قسم کی خیر و بھلائی قرآن کریم کے ساتھ ہی وابستہ ہے. قرآن کریم کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے دنیا کی خیر جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کے لیے بہت زیادہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کا ساتھ نصیب فرما دے. اور جتنے یہ کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، لہذا یہ انہی کے مستحق بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.